نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورة ہود آیت نمبر 50 وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون۔ اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی خدا اس کے سوا نہیں، تم نے محض جھوٹ گھڑ رکھے ہیں۔ بتایا گیا اخاہم ہودا، عاد کی طرف اللہ نے ان کے بھائی سے مراد انہی کے بریدرن جس کو کہ ہم کہتے ہیں، انہی کی قوم میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک رسول اٹھایا جن کا کہ نام ہود علیہ السلام تھا۔ جس قوم کی طرف رسول بھیجے جاتے تھے وہ اسی قوم کے ہوا کرتے تھے، اور اس کا لاجک، اس کا فائدہ یہ تھا کہ جو پیغام وہ دے رہے ہوتے تھے قوم کو، وہ پیغام خود قبول کرنا قوم کے لیے اتنا مشکل اور اتنا بھاری ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ قوم کی مشکل میں اضافہ ہو، کسی قسم کا کوئی اور بیریئر سامنے آئے، کسی اور قسم کی کوئی اجنبیت موجود ہو، یہ اللہ نہیں چاہتا تھا۔ تو رسولوں کو ہمیشہ انہی میں سے اٹھایا جو ان کے لیے اجنبی نہ ہوں، اسٹرینجرز نہ ہوں، ماحول کی یا رسومات کی کوئی ایسی دیوار نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ آپ کو کیا پتا کہ ہم کیا کرتے ہیں یا ہماری رسمیں کیا ہیں یا ہمارا ماحول کیسا ہے، نہ واقفیت نہ ہو بیچ میں۔ تو جو بھی رسول ہوتے تھے وہ اپنی قوم کے ماحول سے، ان کے کلچر سے، ان کے فوبیاز، ان کے فیئرز سے، ان کے ذہن کے سانچوں سے اچھی طرح واقف ہوتے تھے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم اپنے ملک کی مثال لیں کہ آج پاکستان کے مسلمانوں کی جو ذہنیت ہے یہ وہی سمجھ سکتا ہے جو یہاں پلا بڑھا ہو۔ حقیقت ہے نا، یہاں کے کیا سوشل پرابلمز ہیں، یہاں کی کیا رسومات ہیں، کیا بدعات ہیں، شرک کی کون سی قسمیں پائی جاتی ہیں، اس قوم کے اندر کیا خوبیاں ہیں، کیا خامیاں ہیں، کیا لوگوں کی مینٹالٹیز ہیں، یہ تو وہی جان سکتا ہے جو یہاں پلا بڑھا ہو۔ اگر کوئی انگریز آ جائے یا کوئی جاپنیز آ جائے تو وہ ہماری کلچرل لینگویج میں ہم سے بات نہیں کر سکتا، ایک کلچرل بیریئر آ جائے گا۔ یا اگر وہ آ کر ہم سے فرینچ میں بات کوئی کرے تو ایک لینگویج بیریئر آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کوئی کلچرل بیریئر، کوئی لینگویج بیریئر جو ہے وہ بیچ میں رہے۔ اسی طرح کوئی اور اگر باہر سے آتا ہے تو وہ ہماری سوچ کے انداز سے واقف نہیں ہوگا کہ ہم کس طرح سے سوچتے ہیں، ہماری کیا یہاں پر ذہنیت ہے۔ تو جو بات ہم یہاں کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو رسول بھیجے اسی قوم میں سے بھیجے۔ جہاں تک قوم کا تعلق ہے، قوم کے بھی مختلف طبقات ہوتے ہیں، مختلف ان کے اسٹریٹا ہوتے ہیں۔ آج اگر ہم اپنے اوپر اس آیت کو اور اس چیز کو رکھ کر دیکھیں تو یہ تو ہم جانتے ہیں کہ اب رسول تو کوئی آنے نہیں۔ رسولوں کا کمال یہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی صلاحیت دی ہوتی تھی کہ وہ ملأ قوم سے لے کر اور قوم کے غریب اور فقیر تک کو مخاطب کر لیا کرتے تھے، ان کے لیول پر آ کر بات کر لیا کرتے تھے، ان کی ذہنیت کے مینٹالٹی کے حساب سے بات کر لیتے تھے، ایلیٹ ایرسٹوکریٹ سے لے کر اور ڈاؤن ٹراڈن لوگوں تک سب سے وہ آرام سے ایٹ ایز بات کر لیتے تھے۔ یہ جو خوبی ہوتی ہے یہ بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے، ریئر ہے بہت کہ مخاطب کے لیول پر آ کر بات کی جائے۔ آج جبکہ رسول نہیں آنے لیکن کام تو کرنا ہے رسالت والا، لوگوں کو پیغام تو پہنچانا ہے۔ اگر ہم پیغام کو مؤثر بنانا چاہتے ہیں تو اس میں ہمیں مختلف طبقات کو مخاطب کرنے والے مختلف لوگ چاہیے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے جو کہ بہت پیسے والے خاندان میں پیدا ہوا، اس نے باہر کی یونیورسٹیز میں جا کر پڑھا،
بہت اچھی انگلش بولتا ہے، ایلیٹ ہے، ایرسٹوکریٹ ہے، ٹھیک ہے. اب یہ شخص جب دین کا علم حاصل کر لے گا، اب یہ بہترین نمائندہ بنتا ہے دین کا. کن کی طرف؟ اسی طبقے کی طرف جس میں سے یہ نکلا ہے. اب یہ جب بات کرے گا ایلیٹ سے، ایرسٹوکریٹ سے، تو کوئی اس کو یہ نہیں کہہ سکے گا کہ آپ کو کیا پتا کہ ہماری کیا مجبوریاں ہیں. یہ تو اسی ماحول کی پیداوار ہے. یہ ان کی کمزوریوں کو، ان کے ویکنیسز کو، ان کے خوف کو، ان کے فوبیاز کو، ان کی انسیکیورٹیز کو جانتا ہے اچھی طرح سے. اس نے جہاد کیا، اس نے دین پر عمل شروع کیا. اب جب لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے اس سے کہ تمہیں کیا پتا ہمارے کیا مسائل ہیں. اس کے برعکس اگر کوئی غریب طبقے کا آ کر ان کو مخاطب کرتا ہے، پیسے والے لوگوں کو، تو ہو سکتا ہے وہ اس کو کہہ دیں کہ آپ کو نہیں پتا ہمارے کیا مسئلے ہیں. اپنی ہی مثال لیجئے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ خواتین ہوں جو کہ بہت پیسے والی ہوں، سوشل سٹیٹس بہت اونچا ہو، دنیا کی تعلیم ہے ان کے پاس، انگلش بہت اچھی بولتی ہیں. اب اللہ نے ان کو دین کی سمجھ دے دی، اپنا فضل کیا اللہ نے، اللہ کی رحمت ہو گئی ان کے اوپر. دین پر انہوں نے عمل شروع کر دیا، انہوں نے بدعات چھوڑ دی، غیر اسلامی رسومات چھوڑ دیں، انہوں نے پردہ شروع کر دیا، ان کے شوہر نے سود چھوڑ دیا، بچوں کو انہوں نے ٹرین کر لیا، تربیت دی. اللہ کی رحمت ہوئی، بچے بھی الحمدللہ اسکول بھی جاتے ہیں اور قرآن بھی بہت عمدہ پڑھتے ہیں اور نمازی بھی ہیں. ٹھیک ہے. اب جب یہ خاتون ہے، جب یہ جا کر ان خواتین سے خطاب کریں گی جو کہ ان کا اپنا سرکل ہے، تو کوئی خاتون پلٹ کر ان کو یہ نہیں کہہ سکے گی کہ آپ کو نہیں پتا ہماری کیا مجبوریاں. یہ نہیں کہہ سکے گی کوئی. وہ یہ نہیں کہہ سکے گی ان سے کہ آپ کو کیا پتا کہ میرے ہسبینڈ کی کیا پوسٹ ہے اور ہمارے اوپر کتنے سوشل پریشرز ہوتے ہیں، اگر میں پردہ کر لوں گی تو کتنی مشکل ہوگی. آپ سے نہیں کہہ سکے گی. آپ تو خود انہی میں سے تو تھیں. تو وہ آپ کی بات کو سنیں گے، غور سے سنیں گے، اور آپ ان کی زبان میں بات کریں گی. آپ انہی ٹرمینالوجیز کو استعمال کریں گی جن کی کہ ان کو عادت ہے. اسی طرح سے آپ ان کو بات سمجھائیں گی. اب اگر کوئی غریب طبقے میں سے ہے، انہی میں سے کوئی شخص نکلتا ہے اور وہ دین کی تعلیم حاصل کرتا ہے، دین پہ عمل کرتا ہے، اب یہ بہترین نمائندہ بنتا ہے اسلام کا غریبوں کی طرف. یہ معاشرے کے اس سٹریٹم کے اوپر، اس طبقے کی طرف جائے، اس لیے کہ یہ انہی میں سے تو نکلا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اس کو کہ یہ دین پر عمل کرنا اور روزے اور نمازیں اور پردے تو امیروں کے چوچلے ہیں، ہم غریب کیسے کر سکتے ہیں، ہمارے تو گھر اتنے چھوٹے ہیں، ہمیں تو ویسے ہی کھانے کو نہیں ملتا، ہم کیا پردہ کریں گی اور ہم کیا روزے رکھیں گے. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی انہی گھروں سے نکلا ہے یا نکلی ہے، وہ بھی سب مجبوریوں کو جانتی ہے، اس کو پورا سٹرکچر پتا ہے، سوشل سسٹم کیا ہے، یہاں پر خاندان کا نظام کس طرح سے چل رہا ہے وہ خوب جانتا ہے. غربت کے کیا تقاضے ہیں اور غربت سے کیا مشکلات زندگی میں آتی ہیں وہ واقف ہے. جب وہ عمل کر رہا ہوگا تو کوئی اس کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکے گا کہ ہاں تمہارے لیے کیا مشکل ہے، تم نہیں جانتے ہمارے کیا حالات ہیں. تو جو جس طبقے سے ہو اسی طبقے کی طرف وہ جائے تبلیغ کرنے کے لیے. تو ہمیں ہر طبقے سے لوگ چاہیے. جو ایلیٹس، ایرسٹوکریٹس ہیں، ان میں سے لوگ چاہیے جو نکلیں، آئیں، دین کا علم حاصل کریں، بیسٹ انگلش بولتے ہوں، فرینچ بولیں، وہ جرمن بولیں، وہ ساری دنیا گھوم کر آئے ہوئے ہوں، ایکسپوجر حاصل ہو ان کو، اور پھر وہ جا کر وہ لوٹیں اور جا کر وہ بتائیں اپنے گروپ کے لوگوں کو کہ دیکھو اللہ نے ہم سے یہ کہا ہے اور دین کتنا پریکٹیکل ہے، کتنا باعمل ہے. اگر آپ کو یاد ہو سورہ توبہ میں وہ آیت آئی تھی کہ کیوں نہ ہر طبقے میں سے ایک گروہ نکلا جو دین کا فہم حاصل کرتا، پھر وہ لوٹتا اپنے لوگوں کی طرف تاکہ وہ ان کو خبردار کر دے، تاکہ وہ ان کو وارن کرے. تو یہی ہمیں بھی آج کرنا ہے. ہر طبقے میں سے لوگ نکالنے ہیں. ایلیٹ کلاس میں سے ایلیٹس نکل کر آئیں، مڈل کلاس میں سے مڈل کلاس لوگ نکل کر آئیں، اور جو لوور کلاس ہے، گراس روٹ لیول ہے، غریب لوگوں میں سے غریب نکل کر آئیں. تو کچی بستیوں کے لوگ بھی آ کر دین کا علم حاصل کریں، جو درمیانی درجے کے ہیں وہ بھی آ کر دین کا علم حاصل کریں، جو بڑے ایلیٹ ہیں، بہت پیسے والے ہیں، وہ بھی آ کر دین کا علم حاصل کریں. اسی طرح انشاءاللہ تعالی روشنی پھیلے گی اور پیغام زیادہ افیکٹو طریقے سے پہنچایا جا سکتا ہے. جو پیغام دیا ہود علیہ السلام نے وہ یونیورسل پیغام تھا، بین الاقوامی، انٹرنیشنل.
کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا اور کوئی تمہارا معبود نہیں۔ قوم عاد قوم نوح کے بعد دنیا میں آباد ہوئی اور ان کو دنیا میں بڑا عروج حاصل ہوا۔ قرآن میں جن قوموں کا ہم ذکر پڑھتے ہیں یہ سارے اپنے زمانے کے سپر پاورز تھے، بہت مادی ترقی انہوں نے کی تھی۔ قوم عاد نے بھی بہت کچھ عروج حاصل کیا تھا، بہت ترقی کی تھی۔ نہ صرف مٹیریل پروگریس انہوں نے کی تھی بلکہ ان کی صحت بھی بہت اچھی تھی، بہت لمبے چوڑے تھے، بہت بہادر بھی تھے، اور یہ عرب کی قدیم ترین قوموں میں سے ایک قوم تھی، قوم عاد۔ قوم عاد کے واقعات سے عرب کا بچہ بچہ واقف تھا، جیسے آج مونجے درو ہرپا کے واقعات سے پاکستانی بچوں کو واقفیت ہے، سب جانتے ہیں۔ اسی طرح عاد کے واقعات عرب میں مشہور اور معروف تھے، بلکہ ان کے ہاں روئنز کو، آثار قدیمہ کو عادیات کہا جاتا ہے، پرانی چیزیں۔ اصل علاقہ ان کا احقاف کا علاقہ تھا۔ حضرموت ایک مقام ہے، حضرموت کے مقام پر ہود علیہ السلام کی قبر بھی پائی جاتی ہے، اب وہ ہے یا نہیں اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال حضرموت کے مقام پر ایک قبر ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہود علیہ السلام کی قبر ہے۔ 1837 میں 1837 میں ایک انگریز بحری افسر نے، برٹش نیول آفیسر تھا، اس کا نام تھا جیمز ویلسٹڈ۔ جیمز ویلسٹڈ نے اس علاقے میں کچھ تحقیقات کی، احقاف کے علاقے میں، اور اپنی تحقیقات، اپنی فائنڈنگز، اپنی ریسرچ کے دوران اس کو ایک کتبہ ملا، ایک پلیک اس کو ملی جس میں کہ ہود علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ احقاف کے علاقے میں جیسے ہم نے بات کی یہ قوم آباد تھی، اب ان کا نام جو ہے وہ قوم عاد کیسے پڑا؟ کہا یہ جاتا ہے کہ اس قوم میں کوئی بڑا سردار گزرا تھا جس کا کہ نام عاد تھا، تو عاد کے نام سے پھر یہ قوم جو ہے وہ مشہور ہو گئی۔ آیت 51، یا قومی لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون۔ اے برادران قوم، اس کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا اجر تو اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، کیا تم عقل سے ذرا بھی کام نہیں لیتے؟ یہ بات بھی ہم بار بار پڑھ رہے ہیں رسولوں کے ذکر میں کہ وہ اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا۔ دراصل جب قومیں مادی طور پہ ترقی کرنے لگتی ہیں، ان کے پاس روپیے پیسے کی بہتات ہو جاتی ہے، پھر وہ ہر چیز کو روپے پیسے کی خاطر کرتی ہیں۔ سمجھ آئی آپ کو؟ ہر کام وہ روپے پیسے کی خاطر کرتی ہیں۔ اگر پیسہ ملے گا تو کام کریں گے، اگر اس میں پیسہ نہیں ہے تو نہیں کریں گے۔ یعنی اخلاقیات، مورالٹی نام کی چیز نہیں بچتی۔ مورالٹی کیا ہے؟ مورالٹی تو فطرت کا تقاضا ہے۔ انسان سچ اس لیے بولتا ہے کہ اس کو بولنا چاہیے، پیسہ ملے یا نہ ملے اس سے مطلب نہیں۔ ایک انسان کی فطرت کی پکار بھی ہوتی ہے نا، فطرت کی پکار ہے کہ والدین کا خیال کرنا چاہیے، پیسہ ملے یا نہ ملے والدین کا خیال کرنا ہے۔ لیکن جب مادی ترقی ہوتی ہے تو بعض دفعہ فطرت پر مٹیریل چیزوں کے پردے پڑ جاتے ہیں، مادی چیزوں کے پردے فطرت کے اوپر پڑ جاتے ہیں، اخلاقی حس، مورالٹی ختم ہو جاتی ہے، بے غرضی، سیلف لیسنس ختم ہو جاتی ہے لوگوں میں سے، خود غرضی آ جاتی ہے، پیسے کی محبت آ جاتی ہے، اللہ کی محبت کو پیسے کی محبت ریپلیس کر دیتی ہے۔ اب وہ اللہ کی خاطر کچھ نہیں کرتے، فطرت کی پکار نہیں ان کو سنائی دیتی، صرف ان کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے، پیسہ ملتا ہے تو وہ اچھا کام بھی کرتے ہیں، ٹیکس ریبیٹ ملے گا تو چیریٹی میں دیں گے، ٹیکس ریبیٹ نہیں ملتا، ٹیکس کا بینیفٹ نہیں ملتا، نہیں دیں گے۔ یہ حال ہو جاتا ہے لوگوں کا۔ تو جب رسول ان میں آیا کرتے تھے اور رسول اتنے خلوص کے ساتھ ان کو دین کا پیغام، دین کی دعوت دیتے تھے، اتنی محنت، اتنی مشقت کرتے تھے، تو قوم بڑی حیران ہوتی تھی۔ وہ کہتی تھی واٹس ان اٹ فار دیم،
ان کے لیے اس میں کیا فائدہ ہے جو یہ اتنا کر رہے ہیں. یہ انداز ہو جاتا تھا نا. جیسے کہ اسکیپٹکس بھی کہہ سکتے ہیں، سینیکل ہو جاتے ہیں، عجیب سینیکل ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا یہ اگر جا کر وہاں کام کر رہا ہے کچی بستیوں میں، شاید اس کا الیکشن میں کھڑے ہونے کا ارادہ ہے. اچھا اگر یہ دے رہا ہے، اسپتال بنا رہا ہے اب کسی جگہ، تو شاید گورنمنٹ سے اس کو کوئی مراعات چاہیے، کنسیشنز چاہیے اپنے لیے. ایسی ذہنیت بن جاتی ہے نا پھر وقت کے ساتھ ساتھ. اس قوم کی بھی ذہنیت ایسی ہی بن گئی تھی. وہ سوچتے تھے کہ آخر یہ جو ہود ہے علیہ السلام، یہ کیوں آخر اتنا کھپا رہا ہے اپنے آپ کو ہمارے پیچھے؟ اسے کیا چاہیے ہم سے؟ اس کی اپنی کیا غرض اٹکی ہوئی ہے؟ وہ تصور نہیں کر سکتے کوئی بے غرضی اور بے لوسی کے ساتھ کسی کے لیے کام کر سکتا ہے، کوئی سیکریفائز بھی کر سکتا ہے. قربانی کا لفظ تو ان کی لغت سے نکل ہی جاتا ہے، بے غرضی کا لفظ ان کی لغت سے نکل ہی جاتا ہے، ان کی ڈکشنری سے. تو بار بار ان کو رسول احساس دلاتے تھے، یقین دلاتے تھے کہ دیکھو مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے تم سے، یقین کرو کہ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے. میں تو صرف خلوص کی وجہ سے، تمہاری محبت کی وجہ سے اور میں تمہارے فائدے کی وجہ سے تمہارے لیے کام کر رہا ہوں. بے غرضی سے میں تمہارے لیے کام کر رہا ہوں. جب مادہ پرستانہ قومیں ہو جاتی ہیں، مٹیریلسٹک ہو جاتی ہیں، تو محبت کی بھی ان کو قیمت چاہیے ہوتی ہے. اگر پیسہ ملے گا تو محبت کریں گے، پیسہ نہیں ملے گا محبت بھی نہیں کریں گے. بچوں کو بھی نکال کر باہر پھینک دیں گے، کہیں گے یہ بھی بوجھ ہے ہمارے لیے. تو رسول آ کر ان کو یقین دلاتے تھے کہ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، صرف محبت اور خلوص اور خیرخواہی اور ہمدردی کی وجہ سے میں تم سے یہ بات کہہ رہا ہوں اور تم کو سنانے کے لیے محنت کر رہا ہوں. کوئی اجرت نہیں چاہیے، کوئی معاوضہ نہیں چاہیے مجھے. رسولوں کے اندر اور فنکاروں کے اندر فرق ہوتا تھا. فنکار کون ہوتے ہیں؟ جو ٹیلنٹ اپنا بیچتے ہیں، ایکٹرز ہم جن کو کہتے ہیں. فنکار تو اپنے فن کی قیمت لیتا ہے. اگر وہ بہت اچھا بولتا ہے تو وہ مفت میں نہیں بولتا. اگر آپ کو کوئی اسپیکر بلوانا ہے پیسے دیجئے، بغیر پیسوں کے تو وہ اسپیچ نہیں کرے گا. اگر کسی کے کسی ہنر سے، ٹیلنٹ سے فائدہ اٹھانا ہے پیسے دیجئے. مفت تو اپنے ہنر سے وہ آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا. لیکن رسول اتنے ہنرمند، اتنے ٹیلنٹڈ ہوتے تھے، وہ بغیر کسی اجر کے قوم کے فائدے کے لیے اپنی صلاحیت کو کھپا دیا کرتے تھے، لگا دیا کرتے تھے. تو بتایا کہ نعوذ باللہ ہم کوئی اپنے ہنر بیچنے والے نہیں ہیں. اگر کوئی صلاحیت ہمارے اندر ہے تو وہ ہم نے اللہ کی خاطر اس کو لگا دیا، تمہارے بھلے کے لیے. جیسے بھی ہم بات کر رہے ہیں فن کی اور ٹیلنٹس کی، تو اگر کسی کے اندر ٹیلنٹ ہے تو وہ تو ٹکٹ لگائے گا نا. 500 روپے دیں تب آپ جا کر اس کا کوئی ٹیلنٹ دیکھ سکتے ہیں یا سن سکتے ہیں. دولت کمانے کا وہ ذریعہ ہوتی ہے. وہ اپنے ہنر سے اپنی ذات کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، کسی اور کو نہیں. جبکہ رسول بے غرض ہوا کرتے تھے، اپنے ہنر، اپنے ٹیلنٹ سے وہ دوسروں کو فائدہ پہنچانا چاہتے تھے. تو یہ کہا کہ میں تم سے کوئی اجر تو نہیں مانگتا. تم کسی فنکار کا فن دیکھنے جاتے ہو، ٹکٹ خریدتے ہو، اور تمہیں خطرہ ہوتا ہے کہ اچھا ہم نے ٹکٹ تو لے لیا 500 روپے کا، اور اگر ہمیں بات پسند نہ آئی، ہمیں اس کا ہنر پسند نہ آیا، ہمارے پیسے ضائع ہوں گے. تو یہاں تو رسول تم سے کچھ پیسے بھی نہیں مانگ رہے. وہ تو یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ میری بات سننے پر کوئی ٹکٹ ہے، نہیں پسند آئے تمہارا کیا نقصان، تم چلے جانا اٹھ کر. تو کہا کہ میں تم سے کوئی چیز نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے. میں تم جیسے لوگوں سے کیوں سودا کروں؟ میں نے تو اپنے آپ کو ہائیسٹ بڈر کے ہاتھوں فروخت کیا ہے. افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ آیت 52، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. اور اے میری قوم کے لوگو، اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف پلٹو. وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا، اور تم مجرموں کی طرح منہ نہ پھیرو. استغفار اور توبہ دونوں کا یہاں ذکر آ رہا ہے. استغفار کرو اور توبہ کرو. تو خالص اور مقبول توبہ کے یہی دو رخ ہوتے ہیں. پہلا یہ کہ انسان غلط کام کو چھوڑ دے،
اور اس کی جگہ صحیح عقائد، صحیح اعمال کو اختیار کر لے۔ استغفار دراصل اس کی بنیاد اللہ کے خوف پر ہے، اللہ کی سزا کے ڈر سے، گناہوں سے انسان استغفار کرتا ہے، جہنم کے عذاب کے ڈر سے وہ استغفار کرتا ہے۔ جبکہ جو توبہ کا معاملہ ہے، توبہ کی بنیاد محبت پر اور امید پر ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کی تڑپ اور جنت کی نعمتوں کی خواہش کی وجہ سے انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو یہ استغفار اور توبہ یوں سمجھے ایک کا جذبہ محرکہ، ایک کا موٹیویشن خوف ہے استغفار کا، اور توبہ کا جذبہ محرکہ، اس کا موٹیویشن محبت ہے۔ اور یہی دراصل مقام بندگی ہے، بین الخوف والرجاء، خوف اور امید کے درمیان انسان رہے۔ اب یہاں پر فرمایا ہود علیہ السلام نے کہ تم توبہ کرو، اللہ تعالیٰ آسمان کو تم پر کھول دے گا، چھاجو پانی برسے گا تم پر، اور تمہاری قوت کے اندر اضافہ ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من لزم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی استغفار کو لازم کر لے گا، یعنی کثرت سے استغفار کرے گا، اللہ اس کے لیے ہر تنگی میں سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، اور اللہ ہر غم اور فکر سے نکلنے کا ذریعہ بنا دے گا، اور اللہ اس کو رزق دے گا ایسی جگہ سے جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا ہو۔ یہ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے۔ بتایا یہاں پر ہود علیہ السلام نے ان کو کہ تم اللہ کی طرف لوٹو، تم گناہوں پر استغفار کرو، تو تم دیکھنا کہ تم کو دنیا میں بھی اللہ کتنا کچھ دے گا۔ اور حقیقت ہے کہ جب قوم اجتماعی طور پر اللہ کی طرف رجوع کرتی ہے تو نقد انعام دنیا میں اس کو ترقی اور خوشحالی کی شکل میں مل جاتا ہے۔ عربوں کی مثال ہمارے سامنے ہے، بالکل ریسنٹ ہسٹری کے اندر، قریب ہی کی تاریخ میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ 1400 سال پہلے یہ قوم شرک اور گمراہی اور ذلت کے اندھیروں میں، جہالت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، لیکن جب انہوں نے استغفار کی اور توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا امام بنا دیا، چرواہوں اور کسانوں کے درجے سے اٹھ کر یہ دنیا والوں کو راستہ دکھانے والے بن گئے۔ تو یہ تو یقیناً فائدہ ہوتا ہے اجتماعی توبہ کا، جب ساری قوم توبہ کر لے، اور انفرادی طور پہ بھی اگر کوئی توبہ کرتا ہے انڈیویجولی، اس کا بھی بہت فائدہ ہے۔ قوت پر قوت میں اضافے کی بات کی گئی ہے، یعنی اللہ تم کو مادی قوت بھی دے گا، مٹیریل ویلتھ بھی دے گا، اور تم کو روحانی قوت بھی دے گا، اسپرچول اسٹرینتھ بھی تم کو اللہ تعالیٰ دے گا۔ دونوں ہی چیزیں تم کو مل جائیں گی۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ تم معاشی طور پر بھی خوشحال ہوگے اور معاشرتی طور پر بھی خوشحال ہوگے، جس کو ہم کہتے ہیں نا پیس اینڈ پراسپیرٹی، خوش رہنا اور خوشحال رہنا، یہ ہے آئیڈیل، اور اسلام اسی آئیڈیل کو حاصل کرنے کا ہم کو نظام دیتا ہے، پیس اینڈ پراسپیرٹی، خوشی بھی اور خوشحالی بھی، دونوں چیزیں۔ تو بتایا کہ تم یہ کام کرو، اللہ آسمان کو تم پر بھیجے گا مدرارن، مدرار کا مادہ دال را ہے، مطلب ہوتا ہے دودھ کا زیادہ ہو جانا، پیداوار زیادہ ہونا، خوشحال ہونا، برسنا، یا بیماری کے بعد نکھر آنا، صحت مند ہو جانا، ہیلدی ہو جانا۔ تو فرمایا تم منہ مت پھیرو مجرم بنتے ہوئے، یعنی کیوں تم اتنے سارے فائدے چھوڑ کر تم کیوں اپنی شامت بلانے پر تلے ہوئے ہو، کیوں نہیں تم استغفار اور توبہ کرتے۔ آیت 53-54 قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین۔
ان نقول الا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون. انہوں نے جواب دیا، اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی صریح شہادت لے کر نہیں آیا ہے، اور تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، اور تجھ پر ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے. قوم نے بات نہ مانی. اتنا خوبصورت پیغام، اتنا خلوص جو کہ ہود علیہ السلام ان کو دے رہے تھے، وہ سارا خلوص انہوں نے ٹھکرا دیا. اسکیپٹسزم آ جاتا ہے نا قوموں کے اندر، بات نہیں سمجھتے، شک رہتا ہے اگلے کی نیت کے اوپر کہ آخر یہ کیوں ایسی بات کہہ رہا ہے، اس کا اپنا ذاتی مفاد کیا ہے، اس کا اپنا ویسٹڈ انٹرسٹ کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے تمہاری بات، اور ویسے بھی تم کوئی ہمارے پاس دلیل، کوئی معجزہ لے کر تو آئی نہیں، ایسی کیا کوئی ایکسٹرا آرڈینری چیز ہے تمہارے اندر. اب یہ ہمیشہ سے مرض رہا ہے لوگوں کو کہ وہ دین بتانے والوں کو غیر معمولی دیکھنا چاہتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ کوئی سپر ہیومنز بن جائیں، یا وہ فرشتوں کی طرح خطا سے اور گناہ سے پاک ہو جائیں. تو جہاں تک خطا اور گناہ سے پاک ہونے کا معاملہ ہے، رسول تو خطا سے اور گناہوں سے پاک ہوتے تھے، لیکن سپر ہیومن نہیں ہوتے تھے. یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ پہاڑوں کو اٹھا لیں یا وہ کہیں پانی کو سونا بنا دیں مثال کے طور پہ، ایسے نہیں کیا کرتے تھے. آپ یہ سوچیں، یہ جب بھی ہم نے بات کی گناہوں سے پاک ہونا، یہ کچھ کم معجزہ ہے؟ یہ کم معجزہ نہیں ہے. یہ جو قومیں ہوتی تھیں جن میں رسول بھیجے جاتے تھے، اگر واقعی ان کو ہدایت کی طلب ہوتی تو پیغمبر کی شخصیت سے بڑھ کر عقل کو قائل کرنے والی اور متاثر امپریس کرنے والی اور کیا چیز ہوتی. اتنا خوبصورت ان کا اخلاق ہوتا ہوگا، کتنا خوبصورت ان کا کردار ہوتا ہوگا. ہر نیکی، ہر خیر ان میں جمع ہو جایا کرتی تھی. آج ہم دیکھتے ہیں اپنے بارے میں کہ جب اللہ نے ہمارے دلوں میں ہدایت کی لگن پیدا کر دی ہے تو ہماری ترجیحات کیسے بدل گئی ہیں. بڑے بڑے گھر اور عمدہ عمدہ لباس اب ہمیں متاثر نہیں کرتے. اب یہ بات ہمیں متاثر کرتی ہے کہ فلاں شخص کا عمل کتنا خوبصورت ہے، اس کا قرآن کتنا عمدہ ہے، اس کا اخلاق کتنا اچھا ہے، اس نے مزاج پر اور غصے پر اپنے کیسے قابو پایا ہوا ہے. یہ باتیں متاثر کرتی ہیں. تو اگر ان قوموں کو ہدایت کی طلب ہوتی تو رسول سے بڑھ کر کوئی معجزہ نہیں تھا، رسول کی شخصیت سے بڑھ کر. لیکن ان کی نظروں میں تو اخلاقی اقدار کی کوئی ویلیو تھی نہیں، مورالٹی کی تو کوئی ویلیو تھی ہی نہیں ان کی نظر کے اندر. تو انہوں نے کہا کہ ہم کوئی بات نہیں مانتے تمہاری، اور تمہاری وجہ سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. ہم تمہاری بات کو ہرگز ویریفائی نہیں کریں گے، تصدیق نہیں کریں گے. اور انہوں نے کہا کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ تم جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہو نا، تم بالکل ہی بہک گئے ہو. لگتا ہے کہ ہمارے معبودوں کی کوئی پھٹکار ہے جو تم پر پڑ گئی ہے، آ کر ہمارے بزرگوں کی بد دعا تم کو لگ گئی ہے. تم جو ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہو، اس کی وجہ سے بدشگونی تم نے پیدا کی ہے اور اس کی نحوست تم پر چھا گئی ہے. یہ بات جو انہوں نے کہی بھی بڑی گہری بات ہے. آخر کیوں انہوں نے کہا کہ تم پر پھٹکار پڑی معبودوں کی؟ انہوں نے سوچا کہ کون ہوگا جو دنیا کا فائدہ چھوڑے خالی اخلاق کی وجہ سے. ہم جس کو انگلش میں کہتے ہیں نا کہ یو مسٹ بی آؤٹ آف یور مائنڈ. شاید تمہارا دماغ اپنی جگہ پر نہیں ہے، تم تھوڑے کھسک گئے ہو، نعوذ باللہ. یہ طریقہ، شاید تمہارا دماغی توازن بگڑ گیا ہے کہ تم دنیا کا فائدہ چھوڑ رہے ہو، ہاتھ آتی ہوئی دنیا چھوڑ رہے ہو اندیکھی آخرت کے پیچھے. تم انسانوں کو ناراض کر رہے ہو جو آنکھوں سے نظر آ رہے ہیں اندیکھے اللہ کے پیچھے. تو کہا کہ لگتا ہے کہ شاید تمہارا دماغی توازن درست نہیں ہے، کچھ مسئلہ ہو گیا تمہارے ساتھ. بالکل جیسے کوئی یہ آرگیومنٹ پیش کرے آج ایسے شخص کے ساتھ کہ جو نظر نیازوں کو چھوڑ دے، چاہے اس کا اپنا نقصان ہو جائے. یا اگر آج کوئی مرد سود چھوڑتا ہے، انٹرسٹ چھوڑ دیتا ہے اور اس سے وہ نقصان اٹھاتا ہے، ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹس ہیں اس کے میچیور ہونے والے، اس نے کہا میں نہیں لیتا ریٹرن، تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے کہ تم ہوش میں ہو، کیا ہو گیا تم کو؟
بھئی تم یہ لے لو، کل کو تمہارے بچے کیا کھائیں گے، تمہاری ضروریات کیسے پوری ہوں گی. تو ایسی ہی باتیں آج بھی سننے کو ملتی ہیں. یا کوئی نظر نیاز جیسے بھی ہم بات کر رہے ہیں وہ چھوڑتا ہے اور خاندان والے ناراض ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ تم کو کیا ہو گیا ہے، تم نے سوچا کہ تم نے خاندان کو ناراض کر دیا ہے، کل تمہارے بچوں کی شادیاں کہاں ہوں گی، تم پہ کوئی مشکل آ گئی تمہیں کون پوچھے گا آ کر. تو اس طرح سے لوگ ڈراتے ہیں کہ تم یہ پرانی رسومات کو، یہ جو صدیوں سے چلی آ رہی ہیں، جو خاندانوں کے اندر جڑ پکڑ چکی ہیں، نہ ان بدعتوں کو چھوڑنا، نہ ان رسومات کو چھوڑنا، اور نہ شرک چھوڑنا. اگر شرک کر کے، بدعتیں کر کے، غیر اسلامی رسومات کر کے دنیا والے راضی ہیں اور دنیا ہاتھ آ رہی ہے تو کرو. ان چیزوں کو چھوڑنا حماقت ہے اور بے وقوفی ہے. ہود علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی شہادت پیش کرتا ہوں اور تم گواہ رہو یہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو تم نے خدائی میں شریک ٹھہرا رکھا ہے اس سے میں بیزار ہوں. میں شرک سے بیزار ہوں. شرک سے بڑھ کر بری اور کوئی چیز نہیں. کوئی دنیا کا نقصان اگر ہوتا ہے تو ہو جائے وہ کمتر نقصان ہے، اور شرک کرنے کی وجہ سے جو آخرت کا نقصان ہوگا وہ بڑا عظیم نقصان ہے. تو کہا قال انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرونی. ہود علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی شہادت پیش کرتا ہوں اور تم گواہ رہو یہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو تم نے خدائی میں شریک ٹھہرا رکھا ہے اس سے میں بیزار ہوں. تم سب کے سب مل کر میرے خلاف اپنی کرنی میں کسر نہ اٹھا رکھو اور مجھ کو ذرا بھی تم مہلت مت دو. آیت 56 انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم. میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی. پھر آپ یہ دیکھیں ہود علیہ السلام کا انداز بالکل نوح علیہ السلام جیسا انداز ہے. اللہ پر مکمل بھروسہ، سارے انسان مخالف ہو جائیں کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی قدم نہ ڈگمگائے. یہ نہیں کہا کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی. یہ نہیں سوچا کہ چلو کمپرومائز کر لیں، ذرا کسی بہتر وقت کا انتظار کرتے ہیں. ابھی تو لوگ بہت زیادہ ہیں مخالفت کرنے والے. جب کچھ لوگ ہمارے ساتھی بن جائیں گے تب ہم حق کہنا شروع کریں گے. جب کچھ انسان ہمارے ساتھی بن جائیں گے تب ہم حق پر عمل کرنا شروع کریں گے. یہ رسول نہیں سوچا کرتے تھے اس طرح. آج ہم اس طرح سوچنے لگے ہیں. ہم کہتے ہیں ابھی تو خاندان میں کوئی بھی ساتھی نہیں ہے، اگر ابھی عمل کریں گے فرکشن بہت زیادہ ہوگی، کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا. اپنی ہی طرف سے بہت سی باتیں ہم سوچ لیتے ہیں اور اپنے لیے پھر ہم ایک فرار کا راستہ بنا لیتے ہیں اس بات کو کہ میرے ساتھی نہیں ہیں. ابھی ساتھی ہوں گے تو میں عمل کروں گی، بغیر ساتھیوں کے میں عمل کیسے کروں؟ ایسے کریں جیسے کہ رسولوں نے کیا. جب وہ کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں. رسولوں نے تو پورے اعتماد اطمینان کے ساتھ ساری قوم کے سامنے اعلان کر دیا کہ میں تو بیزار ہوں تمہارے شرک سے. جو کرنا چاہتے ہو، جو نقصان تم پہنچانے کی کوششیں کر رہے ہو کر کے دیکھ لو، ہرگز مجھے مہلت مت دو. میں نے تو اللہ پہ توکل کیا، میں نے تو اللہ پر بھروسہ کیا. مومن کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی خیر اس کو نہیں پہنچ سکتا اور اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی شر اس کو نہیں پہنچ سکتا. اللہ پر توکل اتنا مطمئن کر دیتا ہے انسان کو، لگتا ہے کہ بوجھ ہے جو کہ کندھوں پہ سے اتر گیا. حقیقت ہے کہ جتنا ٹارچر اپنے آپ پر توکل کرنا ہے نا، اس سے بڑا ٹارچر اور کوئی نہیں ہے. سیلف انفلکٹڈ ٹارچر، یہ سوچنا کہ اپنے خیر اپنے شر کی ذمہ داری میرے اوپر ہے.